السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے کہ آپ سب اور ہم سب اللہ کی رحمتوں میں رہے، اللہ کے فضل میں رہے اور ہمیشہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، آمین۔ باقی آج میں واک پہ نکلی تھی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میری آنکھیں دیکھے وہ آپ بھی دیکھ لو، کیونکہ مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے صبح صبح واک کرنا، یہ نظاروں کو دیکھنا اور اللہ کی اتنی اچھی اور خوبصورت نشانیاں دیکھنا۔ آپ لوگ مجھ سے بھی اچھے جگہ پہ رہ رہے ہوں گے، اچھی جگہ دیکھ رہے ہوں گے، میں تو ایک بہت غریب سی ناچیز سی بندی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے مجھے بغیر وسائل کے اسی جگہ پہ رہنے کا ٹھکانہ دیا ہے، بندوبست کر دیا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، اور ہمیں ہر وقت یہ محسوس کرنا چاہیے کہ دیکھیں میری کیا اوقات ہے، ہم کیا لے سکتے ہیں، کتنی ہماری راستے بند ہوتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ راستے خود بنا دیتا ہے۔ باقی ایک چھوٹی سی بات آج شیئر کرنی تھی۔ کل میں انشاءاللہ ایک جو پٹھانوں کا روایتی کھانا ہے ان کا خاص جو نمکین گوشت روش ہوتا ہے، کل میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ آپ بھی بنائیں، کھائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ یعنی کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ میں اشفاق احمد صاحب کو پڑھتی ہوں، ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے یہ چھوٹی سی بات کی ہے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا، دراصل یہ ایمان ہے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تو یہ ہمیں پتہ چلے گا قرآن سے، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھیں گے صرف تجوید سے نہیں، ترجمے سے، تفسیر سے اور کسی اچھی جگہ سے، اچھے استاد سے، کیونکہ گھر میں تو ہم جیسے اردو سیکھتے ہیں، میں بھی پڑھتی تھی ترجمہ تفسیر، لیکن اتنا علم حاصل نہیں ہوتا بندے کو، اتنا شعور نہیں آتا جب تک آپ کسی اچھے استاد کے پاس نہ جائیں، کسی اچھی کلاس کو نہ ڈھونڈیں اور وہاں نہ جڑیں، تب ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جب آپ جڑ جائیں گے، جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ پھر اللہ کی اس مرضی کو اپنی مرضی بنانا، دراصل یہی ایمان ہے۔ اور اللہ ہم سب کو اپنی مرضی پہ راضی رکھے، اپنی رضا پہ راضی رکھے، اور یہ تب دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہے جب ہم اس کے انعامات سے واقف ہو کہ پھر اللہ ہمیں کن کن انعاموں سے نوازے گا اور کن کن مشکلات سے ہمیں بچائے گا، اور آخرت میں اس کی جزا کیا ہوگی، تب بندہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جب تک ہمیں یہ علم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، پھر اس کے انعامات کیا ہے، تو پھر بندہ بہت کمزور ہے، پھر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو آئیے جتنی عمر گزر گئی ہے اس پہ اللہ سے ہم توبہ استغفار کریں، معافی مانگے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔
پھر اللہ نے توبہ کے دروازے کھولے ہیں، اللہ نے قرآن میں طریقے بتا دیے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور انسان کی توبہ استغفار سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ آپ کے لیے ہدایت کے نئے راستے کھولتا ہے، آپ کو ہدایت دیتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا پہ آپ خوش ہوتے ہو۔ دنیا کی مشکلات پہ جو ہے وہ پھر آپ صبر کرتے ہو، اور پھر صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ کی کسی فیصلے پر پھر آپ کو دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ پھر جانتے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس میں کوئی بہتری ہوگی، جو اللہ نے میرے لیے یہ چیز پسند کی ہے، کیونکہ وہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ۔ اللہ کو تمام انسانوں سے بہت محبت ہے، تو اگر اللہ نے میرے لیے یہ پسند کیا ہے تو یقیناً اس میں میری بہتری ہوگی۔ جس طرح ہم ہر اچھی چیز اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں، ہر بری چیز سے ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، اسی طرح انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو بری راہ سے بچاتا ہے، برے انجام سے بچاتا ہے، اور انسان کو اچھائی کی طرف لاتا ہے، اور انسان کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ لیکن یہ ہم سمجھتے نہیں۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ آگ میں میرے لیے کیا ہے، اگر وہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ضرور ماں باپ اس کو دور کریں گے، وہ تو روئے گا، پیٹے گا، وہ تو چاہے گا کہ میں اس کو پکڑوں، لیکن ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں اس کو نقصان ملے گا۔ تو اسی طرح ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس چیز میں ہماری بھلائی ہے اور کس میں کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر وہ جو نقصان دہ چیز ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں اچھی بھی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دیتا ہے، اور وہ ہمارے لیے اچھا ہی ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ۔ تو یہی ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلوں پر اس کی حکمتوں کو سمجھنا، اور پھر یہ دعائیں کرنا کہ یا اللہ ہمیں اپنی حکمتیں سمجھا دے۔ ہم بڑے کمزور بندے ہیں، بڑے ناتواں بندے ہیں، ہم آپ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے، ہم بڑے گناہگار ہیں رب، ہمیں اپنی حکمتیں سمجھا اور ہمیں اپنی نیک راستوں کی طرف ہدایت دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے۔ ہمیں بس چاہیے کہ اللہ کی حکمتوں کو سمجھے اور کوشش کرے، سب سے بڑی کوشش کہ ہم قرآن سے جڑیں، کسی اچھے استاد کو ڈھونڈیں۔ آپ کے محلوں میں نیٹ پہ سب سے بڑی ذریعہ جو ہے وہ نیٹ ہے، اس پہ آپ اچھے استاد کو فالو کریں، اس کا ترجمہ تفسیر آپ روزانہ 1 آیات 2 آیات پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور روزانہ کوشش کرے کہ جو پڑھا ہے اس پہ عمل کرے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھ سمیت آپ سب کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے اللہ ہدایت کے رستوں پہ چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ بہت شکریہ میری ویڈیو کو پورا واچ کرنے کا، اور میری ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔